ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے چینل گائیڈ ٹو لرننگ انگلش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، کیا آپ انگریزی گفتگو کے دوران اٹکتے ہیں؟ کیا آپ کو بات آگے بڑھانے کے لیے سوچنا پڑتا ہے؟ کیا آپ کو جھجک اور ہچکچاہٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا آپ میں فلوئنسی یعنی روانی کی کمی ہے؟ تو فکر مت کیجیے، میں لایا ہوں آپ کے ان تمام مسائل اور پریشانیوں کا ایسا حل جسے نیٹو یعنی نژاد انگریز استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہیں گیپ فلرز، گیپ فریزز، گیپ ورڈز۔ آئیے جانتے ہیں گیپ فلرز کیا ہے۔ یو کین سے گیونگ یور سیلف ٹائم ٹو تھنک، اپنے آپ کو تھوڑا سوچنے کا وقت دینا۔ دیکھیے، اس میں بھی میں نے گیپ فلر یو نو کا استعمال کیا ہے، اسے گیپ فلر کہتے ہیں۔ اٹکتے وقت اور کچھ سوچتے وقت ہونے والے وقفے کو ختم کرنے اور خلا کو پر کرنے کے لیے فلر ورڈز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو بات آگے بڑھانے کے لیے تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، یا تھوڑا سوچنا پڑتا ہے کہ بات کیسے آگے بڑھائی جائے، جس کے لیے کبھی ہم آسمان کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں جھانکتے ہیں، تو کبھی سر کھجلانے لگ جاتے ہیں، اور کبھی اس جیسی آوازیں نکالتے ہیں۔ ان سب سے بچنے کے لیے نیٹو یعنی نژاد انگریز گیپ فلرز کا استعمال کرتے ہیں، تاکہ اگلے کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو اور برا بھی نہ لگے۔ گیپ فلر کا استعمال کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، البتہ ایک ہی ورڈ کے استعمال کی عادت بنانا برا ہے۔ یاد رہے، زیادہ تر گیپ فلرز کا کوئی معنی نہیں ہوتا، بس موقع محل کے اعتبار سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لے، اور بیل آئیکن میں آل کا بٹن پریس کرنا نہ بھولے، تاکہ اس طرح کی ایک ویڈیو بھی آپ سے مس نہ ہو۔ تو آئیے جانتے ہیں ان گیپ فلرز کا استعمال۔ ویسے فلرز بہت سارے ہیں، لیکن یہاں پر ان میں سے چند کا تذکرہ کیا جائے گا، باقی آئندہ موقع ملنے پر۔ فرسٹ ون یعنی پہلا، ایگزیکٹلی، شیورلی، آف کورس، سرٹنلی، ڈیفینیٹلی، ایبسولوٹلی۔ دوستو، یوں تو ان سب کے معنی ہوتے ہیں یقیناً، بے شک، البتہ، ضرور، کوئی نہ کوئی معنی نکلتا ہے اس طرح کا تاکید کے لیے۔ ان کا استعمال تائید کے لیے، تاکید کے لیے، ایگری کرنے کے لیے، کسی بات کو یقینی بنانے کے لیے، یا یس کی جگہ کرتے ہیں۔ لیکن جب گیپ فلرز کے طور پر اس کا استعمال کرتے ہیں تو ویسے کوئی معنی ہوتا نہیں ہے، موقع محل کے اعتبار سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک ہی معنی کی ادائیگی کے لیے کئی سارے گیپ فلرز ہیں۔ کسی کے جواب میں، کسی کی تائید میں، کسی بات کی تاکید میں بار بار یس یس یا ایگزیکٹلی بولنا تھوڑا بورنگ سا معلوم ہوتا ہے، لہٰذا اس کے لیے اگر آپ کئی گیپ فلرز، الگ الگ گیپ فلرز کا استعمال کریں تو اگلے کو بھی اچھا محسوس ہوگا اور آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ تو یہاں جانتے ہیں، ان کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سے کسی نے پوچھا، may I come in؟ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ may I come in؟ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ نے جواب دیا yes certainly، yes certainly، جی ہاں ضرور۔ اس کی جگہ آپ certainly کی جگہ ان تمام کو استعمال کر سکتے ہیں، absolutely، exactly، definitely، of course، surely، ان تمام کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلا اگزامپل ہے، کسی نے اگر کہا پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، مشق آدمی کو پختہ یعنی کامل بناتا ہے، تو فوراً آپ نے کہا ایگزیکٹلی، یقیناً۔ ان کی جگہ آپ شیورلی، آف کورس، سرٹنلی، ڈیفینیٹلی، ایبسولوٹلی، ان تمام کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلا اگزامپل ہے، کسی نے کہا وی کانٹ اسٹے ہیئر، اٹس ٹو کولڈ، ہم یہاں نہیں ٹھہر سکتے، بہت سردی ہے۔ آپ نے فوراً کہا ایگزیکٹلی، یقیناً، تائید کے لیے، یا شیورلی، آف کورس، سرٹنلی، ڈیفینیٹلی، ایبسولوٹلی۔ ان تمام کا استعمال جو ہے مختلف مقامات پر مختلف معنی کے لیے اور الگ الگ موقع محل کے اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ اب ان کا استعمال یوں بھی کر سکتے ہیں، جملوں میں بیچ بیچ میں کہیں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگزامپل ہے، یو شوڈ اوائڈ ابیوزنگ، آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، ڈیفینیٹلی یو شوڈ اوائڈ ابیوزنگ، یو ڈیفینیٹلی شوڈ اوائڈ ابیوزنگ، یو شوڈ ڈیفینیٹلی اوائڈ ابیوزنگ، یو شوڈ اوائڈ ابیوزنگ ڈیفینیٹلی۔
ان تمام طریقوں سے ان کا استعمال ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی کی جگہ آپ سرٹنلی، ایبسولوٹلی اور دیگر فریزز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلا فریز ہے بائی آل مینس۔ یہ بھی تقریباً اسی معنی میں ہے جو پچھلا فریز معنی دیتا ہے، بہر صورت، ضرور، ہر حال میں۔ جیسے اگزامپل ہے، کسی نے آپ سے پوچھا ول یو اٹینڈ مائی میرج، ول یو اٹینڈ مائی میرج، کیا آپ میری شادی میں آئیں گے؟ آپ نے کہا بائی آل مینس، ضرور، بہر صورت یا ہر حال میں۔ اسی طرح اگلا اگزامپل ہے ڈونٹ فرگیٹ ٹو کم مائی ہوم، کسی نے کہا ڈونٹ فرگیٹ ٹو کم مائی ہوم، میرے گھر آنا مت بھولنا، آپ نے کہا بائی آل مینس، ضرور، ہر حال میں۔ اگلا فریز ہے بائی دا وے، اینی وے، بائی دا وے یا اینی وے۔ آپ نے اکثر اس کا استعمال دیکھا ہوگا جب آپ گفتگو کرتے ہوئے آتے ہیں اور بیچ میں آپ بات کہیں دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں یا کٹ کرنا چاہتے ہیں، یا بات کرتے کرتے بات آپ کی پوری ہو گئی، پھر آپ ایک نئی بات شروع کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے ذہن میں کچھ آگے بات نہیں آتی ہے، تو آپ بات آگے بڑھانے کے لیے بائی دا وے یا اینی وے کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اگزامپل ہے بائی دا وے ہیو یو ایور بین ٹو دہلی، بائی دا وے ہیو یو ایور بین ٹو دہلی، ویسے کبھی آپ دہلی گئے ہیں کیا؟ ویسے کبھی آپ دہلی گئے ہیں کیا؟ اسی طرح اگلا اگزامپل ہے اینی وے ویئر آر یو فرام، اینی وے ویئر آر یو فرام، بہرحال آپ کہاں سے ہیں، بہرحال آپ کہاں سے ہیں۔ اگلا اگزامپل ہے واٹس یور گڈ نیم اینی وے، واٹس یور گڈ نیم اینی وے، ویسے آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ یہ ان کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی سے گفتگو کر رہے تھے اور بات کرتے کرتے آپ نے بات کو آگے بڑھانا چاہا یا دوسری طرف موڑنا چاہا، تو آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک گیپ فلر ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں یوز کیا تھا اس کا گیپ فلر کا معنی بتانے کے لیے۔ اس کا استعمال بھی آپ نے کئی لوگوں سے سنا ہوگا۔ یہ جب انسان کو گفتگو کرتے کرتے آگے کی بات نہیں آتی ہے یا وہ کچھ سوچنا چاہتا ہے، تو اس کا استعمال عام طور پہ کرتے ہیں، جیسے یو نو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو، یو نو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو۔ اسی طرح یو نو بات چل رہی تھی اور آپ کو آگے کچھ کہنا تھا، یا بات کرتے کرتے آپ کے ذہن میں آگے کی کوئی بات نہیں آ رہی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں یو نو آئی واز سفرنگ فرام ایلنس، پتہ ہے میں بیمار تھا، یو نو آئی واز سفرنگ فرام ایلنس۔ بہت طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے اور اکثر آپ دیکھیں گے اس کا استعمال ایک یوں بھی کر سکتے ہیں، بیچ بیچ میں سینٹینس بولتے بولتے آپ بیچ میں بھی کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں بھی کر سکتے ہیں، کئی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ جیسے اگزامپل ہے یو نو وین اے مین ورکس ہارڈ بائی نائٹ اینڈ ڈے ٹو اچیو سم تھنگ ہی مسٹ سکسیڈ اے ڈے۔ اس کو یوں بھی بول سکتے ہیں وین اے مین یو نو ورکس ہارڈ بائی نائٹ اینڈ ڈے ٹو اچیو سم تھنگ ہی مسٹ سکسیڈ اے ڈے۔ اسی طرح آپ کہہ رہے تھے when a man works hard by night and day you know to achieve something he must succeed a day۔ اسی طرح آپ گفتگو کر رہے تھے اور آگے آپ کو بات نہیں آ رہی کہ کیا کہنا ہے۔ when a man works hard by night and day to achieve something you know he must succeed a day۔ اس طرح مختلف طریقے سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کرتے ہوئے بھی دیکھیں گے، بہت ہی انٹرسٹنگ گیپ فلر ہے، بہت زیادہ یوزفل ہے۔ اگلا گیپ فلرس ہے یو سی۔ یہ بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی مقام پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پر یو نو پہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں اگزامپل ہے یو سی وی وینٹ ٹو ڈلہی، یو سی وی وینٹ ٹو ڈلہی۔ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں آئی ایم پلاننگ ٹو رائٹ اے بک، آئی ایم پلاننگ ٹو رائٹ اے بک۔ یہ کہنے کے بعد آپ آگے کچھ کہنا چاہ رہے تھے اور آپ کے ذہن سے نکل گیا یا آپ کے ذہن میں آ نہیں رہا، تو آپ اس وقت کو، اس وقفے کو ختم کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں یو سی اٹ ول بی ان انگلش، آئی ایم پلاننگ ٹو رائٹ اے بک، یو سی اٹ ول بی ان انگلش، یہ انگریزی میں ہوگا۔ اگلا اگزامپل ہے یو سی آئی لیفٹ اسکول وین آئی واز 13، یو سی آئی لیفٹ اسکول وین آئی واز 13۔ نیکسٹ ون، اگلا گیپ فلر ہے واو، واو۔ جب آپ کسی چیز پر حیران ہوتے ہیں، کوئی چیز سرپرائز کی ہوتی ہے اور یا آپ کو تعریف کرنے کا من ہوتا ہے کسی چیز پر، تو فوری طور پر آپ کے ذہن میں کوئی الفاظ، کوئی ورڈز نہیں آتے جس سے آپ جو ہے اس کی تعریف کر سکیں یا حیرانی کا اظہار کر سکیں، تو آپ کے منہ سے فوراً نکلتا ہے واو، واو۔ جیسے اگزامپل ہے آپ نے کسی کا لباس دیکھا، بہت
اچھا ہے تو فوراً آپ کی زبان سے نکلا واو نائس ڈریس. یا اگلا ایگزامپل ہے واو واٹ ہاؤس, واو ونڈرفل پلیس, واو ونڈرفل پلیس. تو آپ تعریف کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں اور کرتے ہوئے آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا. اگلا گیپ فلر ہے نو وے. نو وے ویسے تو اس کا معنی آپ کر سکتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا تھا, یہ کیسے ہو گیا, ناممکن. یہ حیرت کے اظہار کے لیے کہتے ہیں, یعنی جس کے بارے میں یہ پتا ہو کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. جیسے ایگزامپل ہے ایک لڑکا تھا ساجد نام کر کے, اور آپ اس کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ لڑکا بہت محنتی ہے, بہت پڑھنے لکھنے میں ماہر ہے اور محنت کرتا ہے. اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ فیل ہو گیا. ساجد ہیز فیل ان ایگزام. آپ نے کسی سے سنا ساجد ہیز فیل ان ایگزام, ایگزام میں وہ فیل ہو گیا. آپ کی زبان سے فوراً نکلے گا نو وے, ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح اگلا ایگزامپل ہے ہی ریزائن ہز پوسٹ. ہی ریزائن ہز پوسٹ, کسی کے بارے میں معلوم چلا کہ اس نے اپنی ذمہ داری سے استعفیٰ دے دیا ہے, اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے, یا اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دیا ہے, تو آپ چونک کر کہیں گے نو وے, ہو ہی نہیں سکتا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, نو وے. اگلا ایگزامپل ہے ویل. ویل یہ بھی ایک انٹرسٹنگ گیپ فلر ہے. یہ آپ نے اکثر استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ جب آگے کوئی بات ذہن میں نہیں آتی ہے, آگے کی بات سوچنے کے لیے کہیں بھی بیچ میں جملے میں استعمال کر سکتے ہیں ویل. ویل ویسے تو اس کا معنی اچھا اور بھی بہت سارا معنی ہوتا ہے, لیکن گیپ فلر کے طور پر اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے. جیسے ایگزامپل ہے کسی نے آپ سے پوچھا ہاؤ واز یور ویکیشن, ہاؤ واز یور ویکیشن. اب اچانک کسی نے پوچھا تو آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی کہ میں کیا کہوں ان سے, تو فوراً آپ کی زبان سے نکلتا ہے ویل. آپ استعمال کر سکتے ہیں ویل اٹ واز نائس, اٹ واز جوائفل. اگلا ایگزامپل ہے ویل یو نو واٹ ہیپن یسٹرڈے. آپ بات کر رہے تھے, گفتگو کر رہے تھے, اور آگے آپ کے ذہن میں بات نہیں آ رہی, تو آپ جتنی دیر میں آگے آپ سوچے وقفہ کریں اتنی دیر آپ ویل اور آگے یو نو واٹ ہیپن یسٹرڈے کہہ سکتے ہیں. اگلا ایگزامپل ہے واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ بریانی. کسی نے آپ سے پوچھا واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ بریانی. آپ سن کر تھوڑا سا آپ کے ذہن سے اگلی بات نکل گئی کہ کیا کہوں, تو آپ فوراً کہہ سکتے ہیں ویل اٹس مائی فیوریٹ ڈش, ویل اٹس مائی فیوریٹ ڈش. اگلا گیپ فلر ہے ایکچولی, ان فیکٹ. ایکچولی ان فیکٹ یہ آپ بہت سنتے ہوں گے, جس کا معنی ویسے تو ہوتا ہے در حقیقت, فی الحقیقت, اصل میں, فی الواقع, لیکن گیپ فلر کے طور پر کوئی معنی نہیں ہوتا, مقامات کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں. کئی طرح سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں, آگے کی بات سوچنے کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ ایگزامپل ہے ہی لکس ینگ. آپ کہہ رہے ہیں ہی لکس ینگ بٹ ایکچولی ہی از اوور 40. وہ چھوٹا دکھتا ہے لیکن در حقیقت اس کی عمر 40 سے بھی زیادہ ہے. اگلا ایگزامپل ہے کسی نے آپ سے پوچھا ہے زید لانگ ٹائم نو کال نو چیٹ واٹس دا میٹر. اب آپ ان کی بات سن کر تھوڑے سے سوچنے لگے کہ کیا بولوں, تو آپ اپنی بات کو شروع کرنے کے لیے اور آگے کی بات جتنی دیر میں سوچیں گے یہ کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں ایکچولی آئی واز بزی ان مائی ہاف ایئرلی ایگزام. ایکچولی آئی واز بزی ان مائی ہاف ایئرلی ایگزام. اسی طرح آپ سے کسی نے پوچھا جوائن اس ایٹ ڈنر پلیز, جوائن اس ایٹ ڈنر پلیز. اب آپ نے انہیں کہا نو تھینکس. اب فوراً وہ آپ کا منہ دیکھنے لگے کہ ارے کھانے کا وقت ہے اور یہ نو تھینکس کہہ رہے ہیں, تو آپ وضاحت دے سکتے ہیں یا آگے ان فیکٹ آئی ہیو نو ایپیٹائٹ رائٹ نو. ان فیکٹ آئی ہیو نو ایپیٹائٹ رائٹ نو. ابھی مجھے بھوک نہیں ہے. اگلا گیپ فلر ہے کم آن. کم آن اس کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہو اور آپ کہنا چاہتے ہو کہ نہیں بس رہنے دو, یا میں اس کا مستحق نہیں ہوں, تو اور آپ کے چہرے پر ایک شرماہٹ سی ہوتی ہو اور آپ کا چہرہ ایک شرمیلا ہو جاتا ہو, تو آپ اس وقت اس کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسے ایگزامپل ہے کسی نے آپ سے کہا یو آر ویری ہینڈسم, یو آر ویری ہینڈسم, تو آپ کہہ سکتے ہیں کم آن. اگلا ایگزامپل ہے یور وائس از ویری نائس. کسی نے کہا آپ کی آواز بہت سریلی ہے, یور وائس از ویری نائس. آپ نے کہا او کم آن, او کم آن. اگلا گیپ فلر ہے لائک. ایگزامپل ہے I was like walking to the store when I saw him. I was like walking to the store
when I saw him. اس کا استعمال یوں بھی کر سکتے ہیں he doesn't know what he is talking about. اس میں like کا استعمال کر سکتے ہیں ملا کر کے، جیسے like he doesn't know what he is talking about. He like doesn't know what he is talking about. He doesn't know like what he is talking about. تو اس طرح ان گیپ فلرز کا استعمال کر سکتے ہیں. تو دوستوں میری یہ کوشش کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور تبصرہ کریں، اور اس طرح کے مزید گیپ فلرز جیسے ٹیل می سم تھنگ، آل رائٹ، ناٹ ایٹ آل وغیرہ بہت سارے ہیں جو آپ کے کامنٹ اور مطالبے پر منحصر ہے. سو لائک کریں، سبسکرائب کریں.